نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 79. ما کان لبشر، پہلے اس کا ترجمہ دیکھو. ما کان لبشر، کوئی آدمی، کوئی بشر، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس پہ اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہو، والحکم، اور خدا نے اسے عقل اور حکمت سے نوازا ہو، والنبوہ، اور اللہ نے اسے نبوت بھی دی ہو، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو اور میری عبادت کیا کرو. کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ ولیکن، اور لیکن جس کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے، جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، جس کو اللہ نے حکم حکمت سے نوازا ہے، وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تمہیں کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے، وبما کنتم تدرسون، اور جو چیز تم پڑھائے جاتے ہو، ولا یامرکم، اور اس کی اپنی ذات کو درکنار وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو یا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا لو. وہ کبھی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا. یامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد از ان تم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو؟ کیا اس نے تمہیں کافر بنانا ہے؟ یہ ہے ان کا جواب کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اپنا خدا ہونے کا کہہ کے گئے تھے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اسے کتاب دے. کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، کوئی بھی کتاب اللہ اسے دے، یعنی نبوت دے دے اور کتاب دے دے، والحکم، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اسے سمجھ دے، دین کا فہم دے، دانش مندی، والنبوہ، اور تیسری چیز اللہ اسے نبوت دے دے. یہ تین چیزیں کسی آدمی کو مل جائیں تو تم یہ سوچو کہ کیا وہ یہ بات کرے گا؟ ثم یقول للناس، کیا وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو اور میری عبادت کرو؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. صحیح علم کا تقاضا یہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے بندے جنہیں خدا نے کتاب دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کتاب کی سمجھ دی اور حکمت، سنت دی یا یہ کہ حدیث دی، اور نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو علم تھا اللہ نے اس کتاب کے ذریعے دیا، ان میں سے کوئی بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا. منصب یہ ہے کہ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. وہ اللہ کی راہ دکھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو. علم کا تقاضا یہی ہے. اور اگر کوئی شخص علم کے باوجود اس کے پاس علم ہو اور لوگوں کو اللہ والا بننے کی تلقین نہ کرے، یہ خیال کرنا کہ کسی انسان کو اللہ علم دے دے، اپنی کتاب کی سمجھ دے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب کر دے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اگر اس علم کے باوجود وہ آدمی فضول چیزوں میں مبتلا ہے نا، بیکار بحثیں، بیکار چیزیں، دنیا کی قیمتیں، دنیا کے معاملات، ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، تو وہ آدمی اپنے علم کو برباد کر رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے خدا کی پناہ مانگی اور آپ نے فرمایا اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور اللہ اس دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، بیکار میں چلی جائے، اور ایسی زندگی سے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسے عمل سے جس سے تو راضی نہ ہو. فرمایا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو ہے نا من علم لا ینفع، کہ اللہ اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم مجھے فائدہ نہ دے. تو جب کسی انسان کو اللہ اپنی کتاب کی سمجھ دے دے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے، اس کے لیے فضل کا دروازہ کھول دے، بچانا چاہیے اپنی زندگی کو لایانی کاموں سے، فضول کاموں سے. بہت سے فضول کام ہیں اس میں پڑے رہتے ہیں اور علم کی قدر نہیں کرتے. بہت سے کام ایسے، مثلا دنیا جہان کی مباحث، فلاں ملک میں کیا ہو گیا، فلاں ملک میں کیا ہو گیا، کسی حد تک اپنے حالات کے لیے درست ہوتا ہے، لیکن آدمی ان چیزوں میں پڑ جائے اور خدا کی کتاب کو جو اس علم کا تقاضا ہے اس کو بھول جائے، غلط چیز ہے. اسی طرح بہت سے کام جو بظاہر مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، کبھی کبھار طبیعت کے لیے گھومنے پھرنے چلا گیا، آدمی کہتا ہے کہ طبیعت مباحات کے ساتھ بھی تعلق رہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے انہی کاموں میں پڑا رہے، تفریح کے اور ان چیزوں کے، اور خدا کی کتاب کی بھی سمجھ ہو، یہ بڑا ظلم ہے اپنی جان پہ بھی، اور اللہ کی ناراضگی مول لے لے گا. اللہ نے فرمایا جنہیں ہم اتنا انعام سے نوازیں ولیکن کونوا ربانیین، وہ کہے گا ربانی ہو جاؤ. ربانی کا مطلب خوب اللہ والا، تشدید مبالغہ ہے اس میں. ربانیین بہت ہی اللہ والے ہو جاؤ، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا جس کا، اس کو کہتے ہیں ربانی. تو وہ کہے گا کہ ربانی ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ساتھ بہت اچھی طرح تمہارا تعلق جڑا ہوا ہونا چاہیے. اور یہ کیوں ایسے کہے گا؟ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے تم کتاب سکھایا کرتے تھے نا، جیسے تم انجیل کی تعلیم کسی زمانے میں عیسائیوں دیا کرتے تھے نا، وہ بھی اللہ والے ہو جایا کرتے تھے. وبما کنتم تدرسون، اور جیسے تم پڑھتے تھے نا کسی زمانے میں انجیل کو، تم اللہ والے ہو جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو اس لیے آئے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ، تعلیم کتاب کی دیتے تھے اور تدریس کرتے تھے اللہ والا بنانے کے لیے. اس سے شرط ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کتنی افضل چیز ہے. اللہ نے اسے انبیاء علیہ السلام کا منصب بتایا ہے کہ وہ کتاب پڑھاتے تھے، وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھاتے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ قرآن پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا
کہ تمہیں پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کا علم یا تو بیان کرے یا اسے سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا پھر اس کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے. یہ ہے وہ چیز. اللہ نے فرمایا تعلمون الکتاب، تم بھی کسی زمانے میں خدا کی کتاب کی تعلیم دیتے تھے، تم بھی خدا کی کتاب کو پڑھاتے تھے، تو اس وقت تم کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ اللہ والے بن جاؤ. اس لیے جو آدمی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور پھر عملی زندگی اس کی نہ بدلے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ نہ ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق میں قوت محسوس نہ کرے اور اب اس کی شخصیت میں پرسنالٹی میں نکھار نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. یا تو جو پڑھا رہا ہے اس میں گڑبڑ ہے، یا جو پڑھ رہا ہے اس میں گڑبڑ ہے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے، وگرنہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، اس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے اور اس کے شب و روز نہ بدل جائیں. یہ نہیں ہوتا. یہ بات مانے جانے کے قابل. جس شخص کی تنہائی قرآن درست نہیں کر سکتا نا، اسے غور کرنا چاہیے کہ گڑبڑ ہو گئی. ظاہر زندگی ہو جاتی ہے درست، پھر بھی کچھ نہ کچھ. اصل بات تنہائیوں کی ہے. اصل بات اللہ کے ساتھ اس تعلق کی ہے جب آدمی بالکل تنہا ہوتا ہے، بیوی بچے شوہر ماں باپ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، بالکل الگ ہوتا ہے نا. جب جس وقت اسے گناہ اور ثواب دونوں پہ قدرت حاصل ہوتی ہے. اگر کسی انسان کی وہ تنہائی نہیں بدلی نا قرآن نے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے میں یہ گڑبڑ ہے یا پڑھانے والے میں گڑبڑ ہے. وگرنہ ہو نہیں سکتا کہ بارش برسے اور زمین گیلی نہ ہو نہیں سکتا کہ چاند چڑھے اور لوگ نہ دیکھیں. پتہ چل جاتا ہے آدمی اس کرائٹیریا پہ اپنے آپ کو ناپے کہ پہلے میری تنہائی کیا تھی اور خدا کی اس کتاب کے بعد اب تنہائی کیا ہونے لگی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا بما کنتم تدرسون، جیسے کہ پڑھتے تھے تم پہلے بھی